اللہ پاک نے اس کی اس درخواست کو منظور کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اب آپ کو میں نقطہ دینے لگا ہوں، آپ نے میری اس نقطے کو اگر ضائع کیا نا، میں بڑی جاں فشانی سے کسی چیز کو پڑھتا ہوں، اور خصوصاً قرآن مجید کو تو میں بہت زیادہ اپنے پہ بوجھ بنا کے بات کرتا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ نے وہ بات سمجھنی ہے اور شرک کی جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دی جائے، اللہ پاک نے شیطان کی بات مانی، اس کی اس ریکویسٹ کو، درخواست کو قبول کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بارگاہ الہی کے اندر باعزت ہے۔ اور کوئی سمجھ لیں کہ بابا جی کی دعا، انہوں نے دعا کی تو دعا سنی گئی، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا، اس کا مطلب میں اللہ کے قریب ہی ہوں، آپ ہی میں رجی پجی تے آپ ہی میرے بچے جین، گہری بیٹھی پاؤں پارا ہوئی کری جا رہی ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ دعاؤں کے قبول ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ کی ذات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو شرک کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو بارش ہو گئی، انہوں نے یہ کیا تو مقبول الہی ہونے کی دلیلیں نہیں ہیں۔ یہ ساری مقبول الہی ہونے کی دلیلیں اور ہیں۔ یہ ایک بات یہاں پر، اور اس میں ایک اور بھی بات پنہا ہے، وہ بھی آپ میں کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، کہ انتہائی غصے کے عالم میں اپنے انتہائی موذی اور نافرمان کی بھی اللہ پاک نے ریکویسٹ رد نہیں کی۔ تو بندہ کہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں تو اے اللہ تو مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا ہم نے تو بات مان لی تھی انتہائی غصے میں اس کی، تو اگر رو کر مانگے گا تو تجھے کیوں نہیں میں دوں گا؟ اس سے بھی دونوں چیزیں انسانوں کے فائدے کی نکلی اس بدبخت کے کہنے سے۔ آپ یہ دیکھ لیں مکالمہ اس بدبخت کا ہے، فائدے ہمارے کر گیا سارے۔ اس سے دو چیزیں نکلی ہیں، ایک نکلی کہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ انتہائی غضب کی حالت میں بھی کہ میرے غضب پر میری رحمت ہمیشہ حاوی رہے گی، بات سچی ثابت ہو گئی کہ سرکشی کر رہا ہے وہ اللہ سے، بغاوت کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، بارگاہ الہی میں متکبر ہو گیا ہے، گھمنڈی ہو گیا ہے، مگر رحمت نے نہیں چاہا کہ اس کو کچھ کہے، اس کی بات کو خالی دم نہیں لوٹنے دیا۔ سخی لوگوں کی علامت ہے کہ ان کے در پر دشمن بھی مانگنے آ جائیں تو وہ نہ نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے رشتہ دار کتنے ہی تیرے ساتھ برا سلوک کریں، میں تجھے حکم دیتا ہوں جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ شریکہ بڑی بے عزتی کرتا ہے، فرمایا جو کٹ جائے تو جڑ جا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ ہے نہیں انہوں نے میری چھوڑی، فرمایا میں محمد حکم دیتا ہوں کہ جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ کتنے مسئلے حل ہوئے، باتیں وہ کر رہا ہے، کام ہمارے حل ہو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں اس قصہ ابلیس و آدم کا کیا راز ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے؟ تیرے موٹے دماغ میں نہیں آیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصہ جو اس کو یہ سمجھ آ گیا، یہ آدم علیہ السلام کا یہ قصہ اور یہ ابلیس والا، یقین جانے وہ آدمی قیامت کی صبح تو آ سکتی، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا
اس میں اب وہ کہہ رہا ہے اللہ سے، اللہ نے اس کو پہلے تو یہ کہا قال فاہبط منہا، دفع ہو جائے اس جنت سے، یہ جنت ہے، کہا یہاں سے دور ہو جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تو تکبر کرے، یہاں تو میرے سامنے کھڑے ہو کر تو تکبر کرے، میں تجھے کوئی تیرا رائٹ نہیں تھا کہ تو میرے سامنے آ کر اس طرح سے بات کرتا۔ کس حق کے تحت تو بول رہا ہے؟ تو نے کون سا میری کائنات کے اندر حصہ ڈالا تھا بنانے میں؟ کب میں نے تیری مدد مانگی تھی؟ کب میں تیرا محتاج ہوا تھا؟ کب مجھے تیری ضرورت پڑی تھی؟ اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں کس منہ سے وہ جو جناب اللہ سے کہہ رہا تھا کہ قیامت تک کے لیے مجھے آپ مہلت دے دیجئے۔ یہاں بھی ایک نقطہ آپ کو میں نے بتانا ہے، شیطان کو پتا تھا، وہ اللہ کی صفتوں کو اتنا جانتا تھا کہ اس کو پتا تھا یہ دعا، یہ درخواست قبول ہو جاتی، ورنہ وہ درخواست کیوں کرتا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ کہتا تھا اللہ کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اللہ نے مجھے کہا ہے نا، یہ ساری باتیں ہونے کے بعد تو ذلیلوں میں سے ہو جائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، بابا جی غصہ بہت آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تے یہ وچی کو دعا کر دے، یہ اس نے اللہ سے، اب اس کو یہاں پتا تھا کہ یہ دعا قبول ہو جانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کشف ہو گیا تھا آئندہ والے حالات کا، تو اس کا مطلب ہے کہ کشف ہو جانا بھی مقبول بارگاہ الہی ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ اب آپ میری باتیں سمجھتے جائے، سارا میں نے شرک کی جاڑی اکھاڑ دینی ہے، دعائیں قبول ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں، کشف ہو جانے کا بھی مطلب، اتنا وہ چلاک تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اتنا عطاب ہونے کے باوجود درخواست قبول ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ آپ جائیں، بے شک صاحب غصے میں ہیں، سر کے سامنے ہمارے وہ شیخ صاحب ہوتے ہیں، اللہ ان کی حیاتی دے، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے، کہتا مفتی تو اندر نہ آیا کہ درخواست نہ لے کے، میں چھٹی بھی منظور کروا لا، اپرووڈ کروانی بہت مشکل ہوتی چھٹی سرکاری اداروں میں، تو میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اپنے ابو جی کو سارا موقف ان کا بدلوا دیتا ہوں کھڑے کھڑے، وہ کہے نا میں نے نہیں کرنا، بچے کہتے ہیں بھائی جب میں جاؤ یہ ہوگا، ابو جی سے میں تو مولانا صاحب کے ساتھ جو کہتے میں نے نہیں جانا، تو میں تو ان کو اتنے پیار سے کہتا تھا، وہ کہتے ہیں بالکل چلیں گے جہاں تم لے جاؤ، سارا دن لوگ مناتے رہتے تھے، وہ کہتے نہیں جانا، شام کو میں جب جانا ہوتا تھا میں کہتا جی چلے، چل بھی کاشف۔ تو یہ قرآن اور کربلا کا جو موضوع مولانا کا نیٹ پر پڑا ہے نا، اس دن مولانا نے انکار کر دیا، میں نے جانا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو میں شام کو اپنی جاب سے واپس آیا، شفیق صاحب پیٹے، وہ تو بالکل انکار کو کہتے ہیں میں بے ہوش ہوں، میری طبیعت بڑی خراب تھی ان کی، میں نے کہا تم نے اس وقت تک ابھی تک ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کا کوئی کام کیا؟ وہ کیسے کہتا ہوتی؟ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ڈاکٹر کو لاؤ، چیک اپ کرواؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، ان کی ٹانگیں دباؤ، ان کو یہ وہ کرو، تو میں نے آدھے پونے گھنٹے میں ڈاکٹر بلایا، انجیکشن لگوائے، ان کا بی پی چیک کروایا، 2 انڈے بوائل کیے، بی پی لو تھا، ساتھ ہی چائے، یہ وہ بنا کے اوپر کپڑا دے دیا، پسینہ آیا، خوب دبایا دبویا ان کو 1-1.5 گھنٹہ، یہ نہیں کہ لے جانے کے لیے نہیں، استاد جی بیمار ہیں، مرشد بیمار ہے، اور آپ کوئی تدبیر ہی نہیں کر رہے، آپ کا پتر مر رہا ہو آخری وقت میں تو آپ تدبیر نہیں کریں گے؟ جس نے راہ ہدایت آپ کو دی آپ اس کے بارے میں پریشان ہی نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد میں نے ڈیڈی کو خود ہی کہا، کہتے کاشف تم کہہ رہے تھے کہیں جانا ہے، میں نے کہا لاہور چلیں، چلو، میں نے بٹھا کے لے گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے اللہ سے بات کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے آپ مجھے یومن، اچھا یوم یبعثون کا لفظ اس نے استعمال کیا، قیامت کی امت کچھ نہیں کہی اس نے، انہوں نے کہا مجھے اس دن
اس دن تک کی مہلت دیں جس دن میں سارے مردے زندے کر کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ منکر قیامت کا وہ بھی نہیں تھا، منکر آخرت کا وہ بھی نہیں تھا۔ انسان تو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ وہ وہم ہیں جو اس کو نہیں تھے، لیکن اس نے آپ کو یہ وہم ڈالے ہوئے ہیں۔ آخرت کی غفلت، آخرت کو بھلا دینا، آخرت کا انکار کر دینا، ہم کیسے اٹھیں گے؟ یہ تو شیطان کو بھی وہم نہیں تھا جو تجھ کو وہم لاحق ہو گیا۔ عرب کے اکثر مشرکین کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے؟ آج کا دہریہ کیا پوچھتا ہے؟ سوال دہریے کے کبھی بھی نئے نہیں ہوتے، یہ آپ کا ذہن نیا ہوتا ہے، میرے لیے وہ نہیں ہے۔ ہر اس نے نیا سوال کچھ نہیں ہے، ہر چیز کا حل اللہ کی بارگاہ میں سرکشوں نے کیا اور اللہ نے بھی ان کا حل کیا۔ فرمایا مجھے اس دن تک زندہ رکھنا جس دن میں مردے کھڑے ہو کر کے احتساب کے لیے، جواب دہی کے لیے تیری بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کالا انکا من المنذرین، خداوند عالم نے فرمایا، شاہی فرمان کیا جاری ہوا؟ اتنا ہی صرف کہا، کوئی لمبی بات نہیں کی اللہ نے اس کے ساتھ، اس نے لمبی کی، مگر اتنے ناراض سے اللہ میاں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، فرمایا مہلت ہے، بس اتنی بات کی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مہلت ہے، اس سے کم مہلت دیجئے قیامت کے دن تک، یہ وہ فرمایا ایسے مہلت ہے۔ ایسا بدماش ہے، پھر بات کر رہا ہے، گیا نہیں اور اللہ کو بڑکا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد بندے کو اگر مہلت مل رہی ہے اور کوئی پکڑ نہیں آئی ہے تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی مقبول آدمی ہوں کہ جو دوبارہ پکڑا نہیں جاؤں گا۔ اوکے، سمجھ آ رہی ہے کتنے نقطے حل کر رہا ہوں؟ روز ہی تو بات توڑی جا۔ فرمایا یہ اپنی بھول نہیں رکھی تم نے، مہلت کے مل جانے کا مطلب کھلی چھٹی مل جانے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی دسترس سے باہر نکل گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے علم میں آپ کے گناہ آ نہیں رہے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ امحال جو ہے نا، امحال مہلت کا دیا جانا قوموں کو، انسانوں کو، وہ صرف رحمت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے مہلت دی جاتی کہ شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، اور شاید کہ یہ لوٹ آئیں کہ پیچھے کون اللہ تعالیٰ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی اپنی ہی رحمت تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سارے رحمت کرواتی ہے، یہ مہلتیں دلوانا، یہ بندے کا عتاب کے باوجود درخواستیں منظور ہونی، ہر چیز اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا۔ اس مہلت سے مراد یہی نہیں ہے کہ انسان اس کو وقت دیا گیا، ایک ہے میں آپ کو وقت دیتا ہوں کام کرو، ایک ہوتا ہے موقع بھی دیا جانا کہ آپ کو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس کر دیا جائے، جاؤ، جاتے وقت اکیلے نہ جانا، وہ پڑے ہتھیار اٹھا لو، جتھا بنا کے کل میرے گھر آ جانا حملہ کرنے، میں بھی بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں تم کیا ہو۔ یہ نہ کہنا میں نہتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ کہتا ہے اللہ پاک سے، کہتا ہے بات جب درخواست منظور پہلے کرا لی،
پھر غصہ چڑھا لیا۔ چلاک لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جاتے جاتے پہلے اگلے سے پتہ ہے بادشاہ نے اپنی بات سے اب مکرنا نہیں ہے، مہلت تو دے دی، اب کیا کریں، پھر غصہ چڑھا کے جاؤ جاتے جاتے۔ اللہ سے درخواست منظور کرانے کے بعد کہتا ہے میں آپ کو ایک ویسے نکتہ بتاؤں، میں نہیں یہ کیتا، یہ تسی میں گمراہ کیتا ہے۔ مطلب کہ میں نے جو سجدہ نہ کر کے رویہ اپنایا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی غلطی لگتی ہے تو یہ میں نے نہیں کیا، آپ نے ایسا امتحان بنایا جس میں پاس نہیں ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا اور میں مجبور ہو کے یہ گناہ کیا۔ یہ اکثر میرے سے بحث کرتے، میرے شاگرد کہتے ہیں ایڈا دفعہ سانو اللہ پیدا ہی نہ کردا ہے، بڑے ٹپ سپ کے ہیں۔ یہ شیطانی جواب ہیں سارے، ہاں جی، اتھے سانو اللہ لے گیا، اسی پھر اتھے شراب پی لے، اللہ والوں ہی اسی پھر اتھے ادھر نو آ گئے، وہ کڑی آ رہی سی تے اللہ والوں، کئی بندوں کا تقیہ کرام ہوتا، اللہ والوں ہی ہو گیا سارا کچھ۔ جیسے اکثر اداکارہ کہتی کہ ماشاءاللہ میری پہلی 10 فلمیں ہٹ گئی ہیں، یہ جو نیا مجرا میرا آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی بہت چلے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی کامیاب کرے اور آپ بھائیوں کو بھی جو مجرا دیکھنے آئے ہیں، بھائی باجی کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ مارننگ پروگرام جو ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اگے پیچھے انشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وچ کر کے اینڈ تے پاؤ دعاواں، سارے گناہ دی پوڑیا ختم، اور آپ کی بیٹیاں کل کو یہ سمجھیں کہ یہ جو کنجری کرتی ہے یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، اللہ نے نچوایا، اللہ نے کروایا، یہ کنجر کٹھے ہو کے یہ بھی اللہ نے، یہ سب اس شیطان کی، اللہ نے تمہیں یہ سب کیا، بے شک یہ قوتیں اس کی دی ہوئی ہیں، مگر برے کام کرنے کا اختیار دیا ہے وہ تم نے خود کرنا ہے، برا کام کروایا نہیں زبردستی، صرف اس کا اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو جب جہاں گڑا ہوتا ہے آپ یا گند پڑا ہوتا ہے، پخانہ پڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر سے گزر جایا کریں، سائڈ سے ہو کے کیوں گزرتے؟ انتخاب کیسے کر لیتے ہیں آپ اس کا کہ مجھے ادھر سے ہو کے گزرنا ہے؟ آپ کیسے انتخاب کرتے ہیں کہ سڑک کے اس روڈ پر جانے کا روڈ ہے اور یہ آنے کا روڈ ہے؟ آپ کیسے سویرے اٹھ کے ایسے کر کے سویرے ہو گئی، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ صبح ہو گئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے رات ہو گئی چلو سارے سو جائیے؟ نہیں مجھے بتائیں نا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب مینوں ساہ نہیں آ رہا، وہ تمہیں کدھر پتہ چلے تمہیں ساہ نہیں آ رہا ہے؟ اے دیکھنا میرا دل نہیں صحیح تڑک رہا، ابھی تینوں کدھر پتہ چلے تڑک رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اندر کوئی سینسر لگے ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے۔ اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں، تو اللہ نے فرمایا، کہتا اصل میں آپ نے مجھے کیا ہے گمراہ، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ چاہتا ہوں کہ اب میں کیا کروں گا، آپ کی جو ایک راہ ہے، دیکھیں شیطان بھی بڑا صحیح ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ول نہیں، کوئی فریب نہیں، اس کو بھی پتہ ہے۔ صرف آپ کہتے ہیں میں اللہ نو کداں لباں، ہے جی، جداں تسی کسے وڈے سارے پارک کے اندر چلے جاتے ہیں تو اتھے مشوق لبن جانے ہو نا، اُداں ہی لباں۔ جیسے آپ کو رات کے 12 بجے
آپ کا بیٹا مر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیکہ ڈھونڈ کر لائیں، انجیکشن اتنا ہی لمبا۔ جیسے آپ بے روزگار ہوں تو وہ آپ کے پاس کوئی روزگار نہ ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی وہاں پر 10 جگہ نوکری ہے، تو 10 جگہ پر ہی آپ وہاں پر نوکری ڈھونڈنے کے لیے درخواستیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سفارش چاہیے تھی، جس طرح سفارش لمبا۔ جیسے آپ کو شدید پخانہ آیا ہوا ہے، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں پر جا کے اپنی اس حاجت کو رفع کرنا ہے، آپ واش روم ڈھونڈتے ہیں، ویسے لباں پیشاب کتنے کراں، ہاں؟ یا جیسے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ پہلے دیکھتے ہیں ہاٹ پاٹ، پھر آپ دیکھتے ہیں دیچکیاں، پھر آپ چیک کرتے ہیں فریج، پھر اوپر نیچے تھلے، تو جب کچھ ہے نہیں لب رہی پھر بیگم نو ٹیلی فون تے یا امی نو ٹیلی فون، کتھے مر گئے ہوں، کتھے روٹی رکھ گئے ہوں، لباں۔ یہ لباں جو ہے نا تلاش کرنے کا، ٹو فائنڈ دی رائٹ وے اینڈ رائٹ پاتھ ٹو دی گاڈ، یہ آپ کی فطرت میں ہے، لیکن آپ اپنی فطرت پر کام ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو محنت نہیں کرتا اس کی جھولی کے اندر پھل ڈال دیں؟ مال مفت دل بے رحم، فری کا مال آپ کسی بندے کو کام کرا دیں، اگر وہ 6 مہینے میں دکان خالی نہ کر دے مدد کر کے، پھر مجھے آپ بتائیں اس کے کون سا پیسے لگے ہوئے ہیں؟ آپ نے دیے روپیے، اس نے کر لیا کام، بعد میں اس نے محنت مدت نہیں کی، روزانہ 12 بجے دکان، شام 3 بجے کام، ٹھیک ہے نا؟ جب ایک عورت کے بسنے کے چالے ہی نہیں ہیں تو شوہر اس کو کیسے بسا لے گا؟ روزانہ ہی غائب، جدو گھر ہونے غائب، پھر رات 10-11 بجے تک غائب، تو سویرے پھر جب 11 بجتے ہیں تو حاضر۔ غائب اور حاضر کا مسئلہ ہے جی، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر، تو وہ یہاں پر پھر اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں پہلی دعا جو انسان کو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ بولیں ہے اس کا ہی ہے اور نہیں؟ قرآن مجید میں کون سی دعا پہلی سکھائی ہے؟ وہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ وہ پرویز لائی ہوئی دئی دعا کر، یا اللہ انہوں کو ہدایت عطا فرما، استغفر اللہ ربی، اے ستے پہ اللہ ساری رات میں سفر کر کے ہیں، اے سو کے مار کے روٹیاں کھا کے ہے۔ اللہ کے بندو پہلی دعا اللہ نے قرآن مجید سے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی دعا ہے جو مومن کے منہ سے نکلوائی جاتی ہے۔ پہلے تو ساری حمد و ثنا ہے، کہ چلا ہوں اس کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، حساب ہے رحمان و رحیم کی تعریف، اور پھر وہ رحمان ایسا نہیں ہے کہ ایسا رحمان ہے کہ اس کائنات کے اندر ہونے والے ظلموں سے بے خبر اور اس کائنات کے اندر ہونے والے عدلوں سے بے خبر ہو کہ جزا و سزا کسی کو نہ دے رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ مالک یوم الدین وہ ہے جو عدل کے ساتھ روز قیامت جزائیں بھی دے گا سزائیں بھی دے گا۔ ایسے پیارے پیارے رب سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ استحقاق ہے کہ ہم جب بھی بندگی کریں تو تیری کریں، اور جب بھی مشکل پڑے تو تجھ ہی سے مانگیں، اس لیے میں مانگتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اور سورۃ فاتحہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ترجمہ یہ اس کو کہتے ہیں کھلا ڈلا ترجمہ، لفظی ترجمہ نہیں، با محاورے ترجمے نہیں،
کھلا ڈلا ترجمہ لفظوں سے آزاد ہو کر مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے دل میں اتارا کہ جس سے کل آپ فاتحہ پڑھیں تو دماغ میں یہ بات میری گزرے۔ ادھر بھی اس نے کہا صراط کل، کیا کہا؟ صراط کل مستقیم۔ ادھر بھی اللہ نے کہا، اس نے کہا وہ جو تو ان کو سیدھی راہ کے ذریعے جنت میں لائے گا میں اس رستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ قاعدہ کرنا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، آپ بیٹھتے نہیں کہتے قاعدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا اتھے چوکڑی مار کے گھاٹ میں بیٹھوں گا، کھڑا بھی نہیں رہوں گا، اس کو نظر بھی نہ آئے، میں گھاٹ میں بیٹھوں گا۔ گھاٹ لگانا سمجھتے ہیں؟ ایسے انداز سے بیٹھ جانا کسی مقام پر کہ دوسرے کو اس رستے سے گزرنے نہ دینا اور اس کی راہ مار لینا، گم راہ کر دینا۔ جس کی راہ نہ مارے اس کو کہ بھائی جان یہ تو نہیں رستہ لاہور کو جا رہا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، یہ رستہ لاہور کو جا رہا ہے، یہ عالم دین تو نہیں اچھا ہے، یہ تو 100 یہودی تو ایک مودودی اکٹھا ہو تو پھر بنتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مولوی صاحب کے اوپر 30 مولویوں کا فتویٰ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ ہاں او کاش سب کے پاس کون جمعہ سننے جائے، اتنا لمبا جمعہ، ہاں جی، بیٹھا ہے راہ پر، کہا میں ایسا کروں گا کہ ڈائیورٹ کر دوں گا، کال ہی ڈائیورٹ ہو جائے گی، اس کی کنیکشن ہی بدل دوں گا۔ جس سے بات کرنی تھی اپنی ماں کا حال پوچھنے کے لیے تو کال ڈائیورٹ کر کے کال گرل کے ساتھ ایک کنجری اور ڈنڈی کے ساتھ کال مل جائے تو وہ پر لطف باتیں کرنی آپ سے شروع کر دے تو آپ کی بیمار ماں جو ہے وہ دوائی کے انتظار میں اور حال چال پوچھنے کے بارے میں بیٹھی رہے، تو یہ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے جدا کیا ہے، ایک رحمت کے رشتے کو آپس میں توڑ دیا ہے، ایک بے بس فرد کو اور بے بس اور لاچار کر کے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اللہ نے اس میں یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ کہتا ہے مجھے بس آپ اتنا سی مہلت دے دیں کہ میں اس کی وہ راہ جس راہ کو توحید کہتے ہیں اس راہ پر بیٹھ جاؤں گا اور آپ سے اس کی ملاقات نہیں ہونے دوں گا۔ اس راہ پر بیٹھ کر جو پھر میں کرتب دکھاؤں گا لگ آپ کو بھی پتا جائے گا، لگ اس کو بھی پتا جائے گا، وہ پھر آگے اس سے ان کرتبوں کی ایک پوری داستان بنائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ جو ہے کرتب کیا کرے گا وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید